ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے پاک، جلالی اور خوبصورت ترین نام میں معزز ناظرین اور سامعین، خداوند کا خادم نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب پیش کرتا ہے۔ اس خوبصورت موقع کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ آن لائن ہو پائے کہ ہم مل کر خداوند کے زندگی بخش کلام کو اپنے لیے آج حاصل کرنے والے ہو سکیں۔ اور آپ جو اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، آپ بائی چانس یا حادثاتی طور پر، قطعی طور پر نہیں ہیں۔ آپ خداوند کی پاک اور مقدس مرضی کے مطابق ہیں، تاکہ ہمارے ساتھ اس فیلوشپ میں ہوتے ہوئے اس کے اس انمول بیش قیمت کلام کو سیکھنے والے ہو سکیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آج پھر ہم سے ہم کلام ہونے کے لیے جہاں کہیں ہم ہیں وہ تیار ہے، بشرطے کہ ہم اپنے کانوں کو خدا کے کلام کی طرف لگانے والے ہوں، تاکہ یہ کان کھلے ہوں اور خدا اپنے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کرنے والا ہو سکے۔ اگر ہماری توجہ کسی اور طرف چلی جائے گی تو ہم ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور ویسے بھی جس حصے کا ہم اس وقت مطالعہ کریں گے آج اور آئندہ 2-3 ہفتے، وہ انتہائی مشکل حصہ ہے، اس لیے بھی ہمیں بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ اور در حقیقت یہ تو ایک ایسا حصہ ہے کہ جیسے بالکل کلاس میں بیٹھ کر جیسے سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ لیکن پھر بھی میں انتھک کوشش کروں گا کہ ان باتوں کو آپ کے ساتھ یوں شیئر کر پاؤں کہ آپ بھی سمجھ پائیں۔ ہم دانیل نبی کے صحیفے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور دانیل 9 باب میں اس وقت ہم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دانیل 9 باب میں نبی دانیل کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اپنے اور قوم بنی اسرائیل کے بیہیف پر، اپنے اور قوم بنی اسرائیل کے پاپوں کا اقرار کرتے ہوئے ہمیں دانیل نظر آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دانیل کو ایک رویا دکھائی گئی، اور دانیل اس رویا کو سمجھ نہیں پایا۔ اور پھر خدا کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے دانیل پر یہ بھید کھولا جن آیات پر ہم آج مطالعہ کرنے کو ہیں۔ اس نے اس بھید کو کھولا کہ در حقیقت یہ رویا کیا ہے۔ ہم اس بارے میں تو پہلے سیکھ چکے ہیں کہ کہا گیا کہ قوم بنی اسرائیل بمطابق یرمیہ نبی کے جو دانیل کی سٹڈی تھی، اس کے مطابق دانیل کو پتا چلا کہ قوم بنی اسرائیل 70 برس تک بابلی اور پھر فارسیوں کی اسیری میں ہوگی، کیونکہ مادیوں اور فارسیوں نے بابل پر حملہ آور کر کے اس کو شکست خوردہ کیا، اس کو تہس نہس کر دیا تھا۔
حالانکہ بابل اپنے زمانے کا بہت معروف ملک تھا جو بہت دور تک اس کی حدود بڑی ہوئی تھی، وسیع تھا، جیسے گریس یعنی یونان اور روم اس وقت تھا، ویسے ہی بابل بہت طویل تھا۔ لیکن ماں بعد ہم جانتے ہیں کہ مادیوں اور فارسیوں کا عروج ہوا بعد از زوال بابل کے، اور خدا نے کہا کہ چونکہ میرے لوگ قوم بنی اسرائیل بت پرستی میں مبتلا ہوئے، انہوں نے خدا کی شریعت کا مذاق اڑایا اور بار بار نبیوں کے ذریعہ منع کرنے کے باوجود وہ واپس لوٹ کر نہیں آئے، اس لیے 70 برس تک یہ اسیری یعنی غلامی میں ہوں گے۔ اور دانیل اہالیان یروشلیم کے ساتھ لڑکپن میں ہی بابل اسیر ہو کر چلا گیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں دانیل کی عمر کا بیشتر حصہ گزر گیا، ایون یہاں تک کہ اب دانیل انتہائی بزرگ شخصیت تھی۔ ان باتوں پر ہم اس سے پہلے غور کر چکے ہیں اور بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، لیکن آج جب ہم 9 باب کی 24 آیت سے مطالعہ کریں گے تو پھر ہم پر در حقیقت اس رویا کے بھید کھلنا شروع ہوں گے۔ ہمارے پاس 9 باب کی 24، 25، 26 اور 27 یہ 4 آیات ہیں، لیکن آج میں ان چاروں آیات پر کچھ کہنے سے رہا۔ سبب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی آیت 24 لی جائے اور آج اس پر بات کی جائے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور میں بھاگا دوڑی کرنے والا آدمی ہوں بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کھایا جائے جو ہضم ہو سکے، اور خوب جگالی کی جائے، اس کو اچھی طرح سے دیکھا جائے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، کیونکہ میں نے کسی انسان کو اس کا جواب نہیں دینا کہ میں کتنی آیات پر بولا ہوں، کتنے چیپٹر ختم کیے۔ میں نے خدا کو جواب دینا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو بڑے واضح طور پر اور بڑی احتیاط سے سیکھنے والے ہو سکیں۔ 9 کی 24 دانیل 9 کی 24 میں لکھا ہے، تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر ہیں۔ اب یہاں رویا کھل رہی ہے، وہ جو 70 برسوں والی۔ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے۔ کیوں؟ کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا و نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے۔ یہ آیت 24 تھی۔ تو دانیل کو کیا جواب ملا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ تیرے لوگوں، دانیل کے وقت وہ کون لوگ تھے جن کو کہا گیا تیرے لوگوں؟ ہاں، وہ قوم بنی اسرائیل تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہا گیا اور تیرے مقدس شہر کے لیے۔ شہر مقدس کون سا ہے خدا کے کلام کے مطابق؟ جی، وہ شہر یروشلیم ہے جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اور شہر یروشلیم کی پھر سے بحالی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے۔
70 हफ्ते याद रखिएगा, इन पर हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। वो 70 साल जो असीरी है उसके बाद की ये बातें हो रही हैं। लेकिन जब हम शुरू करेंगे तारीख की बात तो काफी पहले से हम शुरू करेंगे ताकि इस बात को समझ जाए। 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, नंबर 1। और फिर एक्चुअली खताकारी एक है और गुनाह दूसरी बात है। और नंबर 3, बदकरदारी का कुफारा दिया जाए। नंबर 4, अबदी रास्तबाजी कायम हो। नंबर 5, रोया व नबुव्वत पर मोहर हो। रोया एक बात है, नबुव्वत दूसरी बात है, उस पर मोहर हो। और फिर पाक तरीन मकाम ममसू किया जाए। ये आयत थी जो आपके सामने मैंने पढ़ी है, आयत 24। और चूंकि आप जो हमारे साथ रेगुलर इन बाइबल स्टडीज में शरीक हैं, मैंने आपसे अर्ज की थी मशवरतन कि अगर आप इस बाब को बाद में पढ़ें तो जब हम मिलकर स्टडी करेंगे तो आपका और ज्यादा फायदा होगा। अब आप जानते हैं कि आपने इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं इस वक्त आपके सामने खड़ा हूं। तो दानियल को कहा गया कि तेरे लोग यानी कौम बनी इस्राइल, तेरे शहर मुकद्दस यरूशलेम की बात हो रही है और 70 हफ्ते इनके लिए मुकर्रर हुए हैं। 70 क्यों मुकर्रर हुए? आगे लिखा है ताकि नंबर 1, मैंने पहले बात की, खताकारी का खात्मा हो और गुनाह का खात्मा हो और बदकरदारी का कुफारा हो सके, अबदी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबुव्वत पर मोहर हो और पाक तरीन मकाम ममसू किया जाए। आप देख रहे हैं कि मैं बार बार और थोड़ा इस आयत को थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में खुद भी समझकर आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि हम इस आयत को आज समझ पाए। यूं तो खुदा का कलाम बहरे अमीक की मानिंद है, जितना ज्यादा गहरे में उतरेंगे उतने ज्यादा भेद हम पर खुलेंगे। लेकिन मेरी तो इतनी जिंदगी भी नहीं है कि मैं इस आयत में गोता लगाऊं और फिर सब कुछ पता चल जाए। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये खुदा का कलाम और खुदा के मुंह की बातें हैं, ये कोई आसान बातें नहीं है। और दूसरी बात, आलमों के नजदीक बाइबल मुकद्दस में मुश्किल तरीन अगर हवाला है तो ये 24 आयत से लेकर 27 आयत तक है। कई लोग कहते हैं कि जैसे मैं आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड लिखकर उस पर लिखकर समझाऊं तो वो ज्यादा आसान होगा। कई लोग स्लाइड्स के जरिया से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। कई लोग चाहते हैं कि जब ये बाइबल स्टडी हो तो मैं कैलकुलेटर पास रखूं, क्योंकि काफी बातें हैं जो यहां पर मैथमेटिक की हैं, मैथ की हैं, हिसाब की हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है और बड़ी एक्यूरेट बातें हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट, जिनका हम मुतालिया करना चाह रहे हैं और खुदावंद ने चाहा तो आइंदा भी करेंगे। एक बात यहां पर कहता चलूं कि चूंकि यहां पर लिखा है कि तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते, आपके ज़हन में वो 70 साल
असीरी के होंगे, लेकिन हम अभी उन पर बात नहीं कर रहे हैं, आएंगे उन पर भी बात करने के लिए। लेकिन अब उन 70 साला असीरी से पहले, चंद साल पहले, यानी वो 70 साल असीरी मुकम्मल होने, 70 ईयर्स मुकम्मल होने से चंद साल पहले दानियेल पर ये भेद और ये मकाशफात खुदा ने दुआओं के जरिया और रोयाओं के जरिया से और अपने फरिश्ता के जरिया से जाहिर की है। मेरे ख्याल में गुजरे हफ्ते मैंने कहा था कि अगर कोई बात जिंदगी के पेचो खम, निशेबो फराज, उतार चढ़ाव, मुश्किलात, दुख और तकालीफ, रोना, आंसू, डिप्रेशन, मायूसी, बेएतकादी, ना उम्मीदी की हालत हो, बीमारी, जॉबलेसनेस, तो फिर दानियल की तरह खुदा के हुजूर हम झुक जाएं कि ए खुदा जाहिर फरमा कि इसके पीछे क्या है। और फिर पॉसिबली खुदा इस बात को हम पर जाहिर करे कि तू अपने जाने और अनजाने पापों का इकरार कर, क्योंकि तेरी दुआ के सुने जाने के बीच में एक कार्बन है और वो गुनाह का है। इकरार कर ताकि दोबारा से कनेक्शन बहाल हो और गाड़ी चल सके। और ये एक मेरे लिए और आपके लिए भेद की बात है, मैंने राज की बात बताई है। ये एक कुंजी है आसमान के दरवाजों के खुलने के लिए, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये भेद की बातें हमें बता दी गई हैं। अब उलमा जिन्होंने बहुत बहस खुदा के कलाम की खोज में लगाने, यानी उसकी स्टडी करने में गुजारे, जिन्होंने तफसीर और तशरीह की है खुदा के कलाम की मुख्तलिफ आयात की, जिन्होंने जिंदगी गुजार दी खिदमत गुजारी के काम में, उनके ताल्लुक से एक बात मुझे बड़े वाज़ेह तौर पर मिलती है, और वो ये है जो कलाम से साबित भी होती है। वो ये कहते हैं कि जो यहूदी लोगों का जो कैलेंडर था, उस कैलेंडर के मुताबिक ये होता था कि असल में ये जो 70 हफ्ते यहां पर जिक्र हैं, या इवन वो 70 साल भी, ये यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक 7 सालों के गोया 70 सेट थे। जैसे मैं गिनती लिखूं 1 2 3 से लेकर 70 तक, और 1 के नीचे भी 7, 2 के नीचे भी, इवन 70 के नीचे भी 7। उनके कहने का मतलब यह है कि असल में यहूदियों के इस कदीम कैलेंडर के मुताबिक, जो कदीम यानी पुरानी इब्रानी जबान में हफ्ता था, यानी एक हफ्ता, उस हफ्ता से मुराद अमूमन 7 ली जाती थी। मे भी शायद इसकी एक वजह यह है कि 7 दिन होते हैं, यह भी हो सकता है। लेकिन जब 7 कहा गया तो इसका मतलब एक हफ्ता है। तो अक्सर औकात जब हम सबत की बात करते हैं तो 7 दिन, 7 हफ्ते का सबत, 7 महीनों का, 7 सालों का। अहले यहूद में यह मुख्तलिफ सबत थे जिनको वो सेलिब्रेट करते थे और मनाते भी थे। और दूसरी बात, यहूदी लोगों के कई सबती साल भी थे।
جیسے میں نے ابھی کہا 7 سال کے بعد ان کا ایک سبت ہوتا تھا، پھر 7 یعنی 49 سال کے بعد ان کا سبت ہوتا تھا۔ یہ کافی ڈیٹیل میں باتیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یوں سال کو سال کے ہفتوں کے مطابق وہ لیتے تھے، ایسے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ڈیٹ چلتی ہے کہ مثلا 20 تاریخ کو یہ ہوگا، ہم 25 کو میں وہاں جاؤں گا، 28 تاریخ کو یہ ہوگا۔ لیکن یہودی لوگوں کے قریب وہ ہفتے چلتے تھے۔ اور ہاں، میں جس ملک میں ہوں وہاں پر 20 تاریخ، 28 تاریخ یا 25 تاریخ نہیں چلتی، یہاں پر بھی ویکس یعنی ہفتے چلتا ہے۔ کون سے ہفتے میں؟ اور پھر ڈیٹ کی بات آتی ہے کہ فلاں ہفتے میں یہ ہوگا، اور سال کے 52 ہفتے ہیں، اور وہ پہلے سے ہی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے ہفتے میں کیا ہوگا۔ اس کی ایک مثال احبار کی کتاب اور اس کا 25 باب اور اس کی 9 آیت، آپ چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ اس آیت کو خود بھی دیکھ پائیں، جہاں لکھا ہے اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو، واو، اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو، یعنی 7 گنا 7 7 ملٹیپلائی 7 7 ضرب 7 یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوگی۔ یہ میں ان سالوں کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی 7 سال کا ایک ہفتہ ایک لحاظ سے، اور دوسری طرف ہم جب 7 ملٹیپلائی 7 کرتے ہیں تو 49 آتا ہے۔ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ایسا ہی اس نبوت میں بھی بیان ہے۔ ہر ہفتہ 7 سالوں پر محیط تھا۔ ازراہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری مدد کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان ویڈیوز کو دوسروں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی برکت پائیں، اور نیچے دی گئی ویب سائٹ پر جا کر آپ اردو زبان میں آن لائن کورسز بھی کریں۔ خداوند آپ کو برکت عنایت فرمائے۔ ہر ہفتہ 7 سالوں پر محیط تھا، اور پاسبلی یہی وجہ ہے کہ جب ہم 70 کو 7 کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پھر ادھر جو جواب آتا ہے 490 سال کے قریب آتا ہے۔ تو اس کو اس پر ہم بعد میں جائیں گے، لیکن فی الحال یہاں ہے۔ پھر جب ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں 29 باب اور اس کی 15 آیت سے 28 آیت تک، کاش کہ میں پڑھ سکتا لیکن نہیں ٹائم پڑھنے کا، آپ نوٹ کر لیں اور بعد میں پڑھیے گا۔ پیدائش 29 اور اس کی 15 آیت سے لے کر 28 آیت تک، اور یہاں پر بھی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، اور وہ مثال جو 7 دنوں اور 7 سالوں کی ہے۔ اور اس کے پس منظر میں آپ جانتے ہیں کہ یعقوب نے لابن کے ہاں کتنی خدمت کی تھی، کس کے لیے کی تھی، وہ پوری ڈیٹیل آپ کو معلوم ہے۔ ابھی میں ان ڈیٹیلز میں جانے سے رہا، لیکن یہ پیدائش 29 والی اور احبار والا جو حوالہ میں نے پیش کیا ہے، اگر آپ اردو بائبل اور انگریزی بائبل اکٹھے رکھ کر اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو اور زیادہ بہتر طور پر آپ معلومات حاصل کر پائیں گے۔ اور ایون اگر آپ کو عبرانی زبان آتی ہو تو اور زیادہ آپ کی معاونت ہو پائے گی، کیونکہ ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کافی
فائدہ مند ہے اور کافی گہری باتیں ہیں. اگر اوریجنل یعنی اصل زبان سے پڑھا جائے تو وہ اور زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا سیکھنے کے عمل سے. دوسری بات، جب اس آیت کے مطابق 24 آیت کے مطابق ہم 24 آیت میں ہیں کہ تیرے لوگوں کے لیے، اور بائی دا وے میں نے پہلے ہی کہا کہ تیرے لوگ سے مراد اس وقت جو دانیل کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے. تیرے مقدس شہر کے لیے، اور یہ مقدس شہر ایک ہی ہے جس کی بابت خدا کے کلام میں آیا ہے. دنیا بھلے کون کون سے شہروں کو مقدس کہتی ہو، لیکن بائبل مقدس یروشلیم کو ہی شہر مقدس داؤد کا شہر کہتی ہے. اور ہم آگے بڑھیں گے تو ان باتوں کو دیکھیں گے. آج تو میں صرف بنیاد بنا رہا ہوں اگلی 3 آیات پر غور کرنے کے لیے. تو یہ جو 70 ہفتے ہیں یہاں لکھا ہے نا، تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے ہوں گے. ان کے لیے کیا ہوگا؟ نمبر 1، خطا کاری کا خاتمہ ہوگا. خطا کاری کا خاتمہ ہوگا، گناہ کا خاتمہ ہوگا. یہ ایک نئی رہا شدہ دنیا کی تصویر ہے. اس بات کو سمجھنا ہے. خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہوگا. یہ ایک نئی دنیا کی ایک تصویر ہے جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. فی الحال میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، میں مین بات بیان کر رہا ہوں. یعنی پہلی بات، خطا کاری کا خاتمہ، یعنی ایک نیا آغاز. انسان کی جو بغاوت تھی اب اس کا خاتمہ، اس کی بات ہو رہی ہے. پھر گناہ کا خاتمہ، یعنی گناہ کا آلریڈی کفارہ ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد ایک نئی مخلصی پائی ہوئی دنیا کی ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے. تیسری بات، بدکرداری کا کفارہ ہو. اور یہ کام جو بنی نو انسان کی، اولاد آدم کی بدکرداری، خطا اور گناہ کا، جس میں اور آپ بھی شامل ہیں، اس کا کفارہ مسیح خداوند نے آسمانی باپ کہ ہماری نجات کے انتظام اور پلان کے تحت صلیب پر پہلے ہی وہ کفارہ ادا کر دیا ہے. اور مخلصی یافتہ لوگوں کے لیے ایک نئی اور راست بازی کے ماحول کے قیام کی بات ہوگی. یاد رکھیے کہ اگر یہ جو باتیں جن پر میں آج بات کر رہا ہوں اگر آلریڈی آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو پھر نیکسٹ جو ہماری بائبل سٹڈی ہوگی اس میں اور آسانی پیدا ہوگی. اس لیے لازم ہے کہ ہم ان باتوں کو ذہن نشین کرنے والے ہوں. چوتھی بات جو یہاں پر لکھی ہے، ابدی راست بازی قائم ہوگی. اور یہ مسیح کے ذریعہ مہیا کی گئی راست بازی ہے، یہ کسی انسان کی اپنی راست بازی نہیں ہے. یہ مسیح کی راست بازی ہے جس پر ایمان لانے سے میں اور آپ راست باز ٹھہرتے ہیں. یہ اس کی طرف ہی اشارہ ہے. نمبر 5، رویا اور نبوت پر مہر ہو. جب ہم رویا اور نبوت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے مسیح خداوند کے کفارے کے بعد اب کوئی رویا نہیں اور کوئی نبوت نہیں اور کوئی نبی نہیں. نبی نہیں تو نبوت بھی نہیں، اور نبوت نہیں ہے تو نبی بھی نہیں ہے. یہی بات ہمارے مسیحی ایمان کے مطابق ہمیں نظر آتی ہے خداوند کے کلام میں، کیونکہ گناہگار انسان کی نجات کے انتظام کا واحد ذریعہ مسیح یسوع ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے.
اور جو کسی اور کی پیروی کرتے ہیں، خواہ وہ کسی ہی مذہب کی بیک گراؤنڈ سے ہوں، مجھے ان سے کوئی گلا، کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے فیوچر کے لیے کوئی گارنٹی یا کوئی شیورٹی نہیں ہے۔ مسیح یسوع میں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ باتیں جسمانی اور نفسانی لوگوں کی سمجھنے سے باہر ہیں، ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن وہ جو روحانی ہیں وہ خدا کے کلام کی ان خوبصورت باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ چونکہ رویا اور نبوت پر مہر ہوگی، مزید کسی اور پیغام کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابن خدا، روحانی طور پر بات کرتا ہوں، فزیکلی نہیں، ابن خدا کا پھر ہمیشہ کے لیے راج ہوگا۔ میں پھر سے کہوں گا، اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو اگلی 3 آیات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ اور نمبر 6، پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا۔ پاک ترین مقام، بائی دا وے، جو ہیکل تھی اس میں 2 اہم ترین مقام تھے پاک کے حوالے سے، ایک پاک مقام اور پاک ترین مقام۔ اور پاک ترین مقام میں آپ جانتے ہیں کہ عہد کا صندوق تھا، اور یہ بائبل مقدس کے مطابق، تورات کے مطابق ایمان تھا کہ وہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے، اور کوئی عام کاہن وہاں پر جا بھی نہیں سکتا تھا، سال میں صرف ایک بار، اور وہ بھی امام اعظم یعنی سردار کاہن جاتا تھا قربانی کے برے کا لہو لے کر اس مذبح کے سینگوں پر چھڑکنے کے لیے، کیونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے بمطابق کتاب مقدس کے۔ اور اس کاہن کو، جو سردار کاہن ہوتا تھا، فزیکلی تو ہے ہی، لیکن روحانی طور پر اس کو بہت بہت پاکیزگی کی ضرورت تھی، ورنہ خدا کے حضور جاتا تو وہ مر جاتا تھا۔ یہ کلام کی باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، تو یہ کسی شخص کی بات نہیں ہے، یہ مقام کی بات ہے۔ شخص کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب جبرائیل دانیل پر یہ بات آشکارا کرتا ہے کہ یہ سب 70 ہفتوں میں ہوگا، 70 ہفتوں میں ہوگا، اور یوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے ماضی میں، لیکن مطالعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ در حقیقت اس سب کچھ کا کیا مطلب ہے۔ آج ہم اس آیت پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور مزید آگے بڑھنے سے رہے، لیکن تھوڑے سے پس منظر کے ساتھ جب خداوند نے چاہا کہ نیکسٹ ٹائم ہم ملیں تو میں آپ کے ساتھ آیت 25 کو شیئر کروں گا، اور پھر اس کے بعد کی آیات کو، تاکہ خدا کے کلام کو میں اور آپ بہتر طریقہ سے سمجھ پائیں۔ اور جب ہم 27 آیت تک پہنچیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس خدا کا سچا اور برحق کلام ہے، کیونکہ وہ کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بات یہاں اور وہی بات وہاں اور پھر وہاں اور پھر یہاں، نو، نبوت کی کوئی بھی بات انسان کی اپنی تخلیق نہیں ہے، کیونکہ انبیاء خدا کے روح کی ہدایت سے بولتے تھے۔ یہ عہد جدید میں بھی اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے، اور عہد عتیق میں بھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم اس سوچ کے ساتھ
इस बाइबल स्टडी में शरीक हूं कि खुदा मुझसे क्या कह रहा है, और अब टाइम पीरियड के एतबार से, दुनिया के इख्तिताम के टाइम पीरियड के एतबार से हम कहां हैं, इन आयात में हम इस बात को और वाज़े तौर पर देख पाएंगे। और मुझे यूं लगता है जैसे वकाशफा की पूरी किताब इन 3 आयात में मौजूद है, और हम और बेहतर तरीका से इन बातों को नेक्स्ट वीक फिर आगे बढ़ते हुए सीखेंगे। तब तक के लिए मेरी दुआ है कि ऐ खुदावंद पाक खुदा फजल बख्शिए कि आपके कलाम की इन सदाकतों को हम सही तौर पर समझ पाए, और इन सदाकतों के समझने के लिए हम ये भी जाने कि टाइम पीरियड के एतबार से हम किस दौर में हैं। और खुदावंद हमें फजल बख्शिए कि दानियल की तरह जब हम कुछ परेशान हाल हों कि ये रोया क्या है, ये नबूवत क्या है, जब हमारी अपनी जिंदगी के हालात ऊपर नीचे हों, ग्राफ हमारी जिंदगी का ऊपर नीचे हो, तो फजल बख्शिए कि हम आपके हुजूर सरे तस्लीमे खम हो जाए, जिबीने नियाज हो जाए, और आंसुओं के साथ आपके हुजूर अपनी खताओं का, गुनाहों का इकरार करने वाले हो, क्योंकि आप हैं जो हमें हमारे गुनाहों को मुआफ करते हैं। आपका शुक्र हो और आपकी तारीफ करते हैं कि दुनिया के वाहिद निजात दहंदा मसीह यस्सु की हमें आपने पहचान बख्शी है। शुक्र हो कि हमारे दिलों और हमारे जहनों पर अब पर्दे उतर गए, हमने पहचान लिया कि राह और हक और जिंदगी एक ही है, एक ही दरवाजा है जो आसमान की तरफ जाता है। बस ए खुदाबंद उस एहसान ताले के आपने हमारा कुफारा अदा किया, अपना जीवन बसर करने का फजल बख्शिए, और वो रास्तबाजी की पोशाक जो मसीह यस्सु के वसीला से हमें मिली है, बस उस पोशाक की हिफाजत करने का फजल अनायत फरमाइए मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। खुदाबंद आप सबों को भी इस कलाम पाक के वसीला से खूब बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, बशर्ते के खुदाबंद की मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org